सुप्रीम कोर्ट नजर ثانی ایکٹ کیا ہے اور کیا اس سے نواز شریف یا جہانگیر ترین کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ سوموار کو سپریم کورٹ میں پنجاب کے انتخابات پر الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست کی سماعت ہوئی تو عدالت میں انکشاف ہوا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی منظوری سے ایک نیا قانون نافذ عمل ہوا، جس کے تحت آئین کی شق 184(3) کے تحت اپیل کا حق فراہم کر دیا گیا۔ ایک جانب جہاں اٹارنی جنرل کے اس اعلان کے بعد چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی، وہیں سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھا کہ اس نئے قانون کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے اور آیا اس قانون سے نواز شریف اور جہانگیر ترین جیسی اہم شخصیات کو ریلیف مل سکتا ہے، جن کو سپریم کورٹ نااہل کر چکی ہے۔ اس قانون سے قبل سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس کیسز پر فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق موجود نہیں تھا، جبکہ نئے قانون میں اپیل پر سماعت عدالت کے لارجر بینچ کو کرنا ہوگی۔ یہ قانون ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں مختلف معاملات پر تناؤ موجود ہے، جن میں پنجاب میں الیکشن کا انعقاد اور از خود نوٹس اختیارات کے علاوہ آڈیو لیکس کمیشن کا معاملہ بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ از خود نوٹس اختیارات میں تبدیلی کے پارلیمانی قانون کے نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے عمل درآمد روک دیا تھا، جبکہ حال ہی میں حکومت کی جانب سے چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر آڈیو لیکس کمیشن پر عدالتی کمیشن کی تشکیل دی گئی، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سخت ریمارکس دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل بیرسٹر گوہر خان کے مطابق اس امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ پی ٹی آئی اس قانون سازی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دے۔ تاہم یہ قانون ہے کیا اور موجودہ سیاسی حالات پر اس قانون کا کیا اثر ہوگا؟ اس پر بات کرنے سے قبل یہ جانتے ہیں کہ سوموار کو عدالت میں کیا ہوا۔ قانون کا سن کر الیکشن کمیشن کے وکیل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت شروع کی تو اٹارنی جنرل منصور عثمان نے رو سسٹم پر آ کر عدالت سے کچھ کہنے کی اجازت طلب کی۔ عدالت کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے نظر ثانی دائر اختیار سے متعلق قانون بن چکا ہے، جس کی منظوری صدر مملکت نے بھی دے دی ہے۔ اس کا اطلاق جمعہ سے ہو بھی چکا ہے۔ اس پر بینچ میں موجود چیف جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی قانون کا سن کر الیکشن کمیشن کے وکیل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس ایکٹ کے منظور ہونے کے بعد نظر ثانی کی درخواست کی سماعت اس بینچ سے بڑا بینچ کرے گا، جس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نظر ثانی سے متعلق اب نیا قانون بھی آ چکا ہے اور ہم بات سمجھ بھی چکے ہیں اور ہمیں نئے قانون کا مکمل ادراک ہے، تاہم تحریک انصاف کو بھی نئے قانون کا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم سماعت کر لیں گے۔ فی الحال ہم سماعت جمعرات تک ملتوی کرتے ہیں۔ بینچ کے سربراہ نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد پارلیمنٹ کی طرف سے بینچ کی تشکیل اور از خود نوٹس سے متعلق جو قانون پاس کیا گیا تھا وہ کل عدم ہو گیا، تو اٹارنی جنرل نے اس سوال پر عدالت کو کوئی رد عمل نہیں دیا۔ نیا قانون کیا ہے؟ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 جو فوری طور پر عمل میں لایا گیا، اس پر صدر مملکت نے 26 مئی کو دستخط کیے تھے۔ اس قانون کے تحت جسے پارلیمنٹ نے گزشتہ ہفتے منظور کیا تھا، سب سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ از خود نوٹس پر فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت دوسری اہم تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ نظر ثانی کی اپیل کی سماعت اس بینچ سے بڑا بینچ کرے گا، جس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی ہو۔ قانون کے تحت اپیل کنندہ کو اپنا وکیل بھی تبدیل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ نئے قانون کے تحت کسی بھی فیصلے کے بعد 60 دن کے اندر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔
ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ نئے قانون کے تحت ان افراد کو بھی اپیل کا حق حاصل ہوگا جن کے خلاف اس قانون کے نافذ ہونے سے فیصلہ سنایا گیا تھا۔ تاہم ایسے افراد کو قانون نافذ ہونے کے 60 دن کے اندر اپیل دائر کرنا ہوگی، اور یہی وہ نکتہ ہے جس کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری ہے کہ کیا اس قانون سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور جہانگیر ترین جیسے سیاستدان فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کی سزا سنائی تھی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر امان اللہ کرانی کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے از خود نوٹس سے متعلق اپیل کا حق دینے کی قانون سازی کرنے پر وکلاء کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے از خود نوٹس کے خلاف اپیل کا حق نہیں تھا، اور صرف سپریم کورٹ کے رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عدالتی فیصلے میں ایسی کوئی خامی رہ گئی ہے جس کو سماعت کے دوران سنا گیا لیکن فیصلے میں ذکر نہیں ہے تو پھر بھی اس کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے۔ امان اللہ کرانی کا کہنا ہے کہ عام مقدمات سول جج یا سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جاتے تھے، لیکن از خود نوٹس میں سپریم کورٹ بطور ٹرائل کورٹ کا کام کرتی تھی اور اس میں اپیل کا حق بھی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کا کہنا تھا کہ اس قانون سازی کے بعد سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما جہانگیر ترین کو بھی اپیل کا حق مل گیا، اور وہ نئے قانون کے مطابق 60 روز میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ان افراد کو بھی اپیل کا حق حاصل ہے جو از خود نوٹس کی کارروائیوں سے متاثر ہوئے۔ امان اللہ کرانی کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے اس قانون کے تحت آئین کے سیکشن 188/3 کی تشریح کی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے اختیارات سے متعلق ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ حکومت نے خفیہ طریقے سے قانون میں ترمیم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کو جب سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات سے متعلق عدالتی حکم کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست کی سماعت تھی تو اس دوران پی ٹی آئی کے وکلاء اور چیف جسٹس سمیت اس 3 رکنی بینچ میں شامل ججز کو معلوم ہوا کہ نظر ثانی کی اپیل سے متعلق قانون سازی ہو گئی ہے اور اب اس اپیل کو لارجر بینچ سنے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اس قانون کو عدالت میں چیلنج کرے گا کیونکہ ان کے بقول یہ قانون عدالتی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ اس امکان کو بھی خارج نہیں کیا جا سکتا کہ پی ٹی آئی اس قانون سازی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی نظر میں اس قانون سازی کا اطلاق سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کی نااہلی کے معاملات پر نہیں ہوگا، اس کا اطلاق مستقبل کے کیسز پر ہوگا۔